بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 2 اپریل ہے، میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی اور میں ہوں کرامت مغل۔ آج نقوی صاحب وزیر اعظم کی سربراہی میں اتحادی جماعتوں کا بہت طویل اجلاس ہوا ہے، کافی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ یہ حکومت کا ارادہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحادی جماعتوں کا اجلاس تھا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ تھا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، اچھا، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ۔ دیکھیں، ہم آج کل کے جو صورتحال ہے، لوگ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس وقت بہت زیادہ ہیجان کی کیفیت ہے، لوگ بہت سارے مایوس بھی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں تو مایوس ہوں، دوسری سائڈ کے لوگ بھی مایوس ہیں کہ وہ پرفارم نہیں کر رہے۔ لیکن یہ وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت مشکل وقت ہے پاکستان پہ، لیکن میرا تھوڑا سا نظریہ جو ہے نا اس کے حوالے سے آج ایک ڈاکیومنٹ سامنے آنے کے بعد مختلف ہو گیا۔ اچھا، اور وہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا، یہ پاکستان کی نئی تاریخ تحریر ہو رہی ہے۔ صحیح، بہت سارے چہروں سے نقاب اتر رہی ہے، کافی اور اتر نہیں چکے، رہی، اتر رہی نہیں ہے، نوچ کے اتاری جا رہی ہے۔ اچھا، اور پیش گوئی جو عمران خان صاحب بار بار کرتے تھے نا، وہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اور یہ وقت اچھا اس وجہ سے کہ دیکھیں، ہم جس ڈھکوسلے کے تحت جیتے ہیں، ہم جس لارے کے اوپر بلیف کرتے ہیں، ہم جس سیاسی نعرے کے اوپر بات کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، وہ نعرہ بے نقاب ہوا ہے۔ لوگوں کے چہرے تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ان کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جو پوری کہانی جس کے پیچھے قوم کو، غریب غربا کو، مساکین کو، ان کو لگایا جاتا ہے نا، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ، ووٹ کو عزت دو کے نام پہ، ایک بات ثابت ہو گئی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، نام رکھوں گا ایک ایک، اور یہ نام نا آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ نام آپ کو آنے والی تاریخ میں پاکستان میں جس طرح مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے نا، آئی ایم شیور کہ اگر پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ لکھی جائے گی نا، تو یہ نام ایک چیپٹر میں ضرور دیے جائیں گے کہ کس دن، کس تاریخ کو، کس مقام پر کون کون بیٹھا تھا اور بیٹھ کے اس نے کیا 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 تھا۔ لسٹ ریڈی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کرامت مغل صاحب کہ یہ وہ کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جب کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو ایک دن آپ اس گڑھے میں خود گرتے ہیں۔ صحیح، تو وہ جو فیصلہ ہے نا، یہ فیصلہ پیچھا کرے گا، یہ ایسے ہوا میں تحلیل نہیں ہو جائے گا، یہ نون لیگ کا بھی پیچھا کرے گا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پیچھا کرے گا۔ اجلاس ہوا، اور اجلاس کے لیے وہ راحت اندوری صاحب کا شعر ہے نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف اپنا مکان تھوڑی ہے۔ واہ، تو وہ بیسیکلی جو کہانی ہے نا، کہانی بڑا ون بائی ون، بڑا کوئکلی جو ہے نا ہم اس سے گو تھرو کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ اپنی تقاریر میں، اپنے منشور میں لکھتی ہیں کہ ہمارے نظریات ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، جس پر مجھے اعتراض بھی ہے۔ ان کے نظریات نہیں ہیں، ان کے مفادات ہیں۔ آج آپ اس بات پہ آگے، ان کے مفادات ہیں۔ میں معذرت خواہوں، چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات کبھی نہیں، ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مفادات ہیں، اور عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ کو لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، نورا کشتی ہے۔ جس دن ان کے مفادات پہ زد پڑے گی یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ صحیح، اور وہ دیکھیں کیا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے معاملہ چلا ہے، اور ان سب کو نظر آ گیا کہ ان کی سیاسی دکان بند ہو جائے گی، ان کے بچوں کی حکمرانی کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ وقت نہیں ہے، اس وقت گینگ اپ ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اور وہ جو نورا کشتی ہم کرتے ہیں ہم یہ بعد میں کریں گے۔ اور تاریخ نے ثابت کر دیا، 90s میں یہ ایک دوسرے کے دستوں گریبان تھے، گالیاں دیتے تھے، صحیح، گالم گلوچ کا کلچر، وہ جو ساری یہ کہانی ڈالتے ہیں نا کسی اور پہ، یہ انہوں نے آغاز کیا تھا۔ 90s کی سیاست کس کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرویز مشرف نے دونوں کو کک آؤٹ کر دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ہم نے جناب MI6 اور CIA کے فیسیلیٹیٹڈ ڈائلاگ کیے، لنڈن میں بیٹھ کے ہوٹلز میں ہم نے میٹنگز کی، میٹنگز کر کے ہم نے میثاق جمہوریت بنایا۔ میثاق جمہوریت بنانے کے بعد ہم نے پاکستان کے عوام کو پھر لارا لگایا، ان کو یہ کہا کہ جناب ہم اچھے بچے بن گئے ہیں، ہمارے پہ اعتبار کریں، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم ہیں وہ جن کے پاس اس ملک کے دردوں کا مدعا ہے۔ اور انہوں نے بیٹھ کر جناب آئے، اور آنے کے بعد یہ پھر لڑ پڑے، اور پھر اب عمران خان کی دشمنی میں یہ اکٹھے ہو گئے۔ اجلاس جو ہوا ہے وزیر اعظم، اس کا ایک ایک لفظ نا اس کو بڑا تسلی سے پڑھیں گے، اس کو بڑا تسلی سے سنائیں گے، تاکہ
لوگوں کو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت میں شامل جماعتوں کا اجلاس ماشاءاللہ. لاہور مورخہ 1 اپریل 2023. اچھا اجلاس میں شرکت کس کس نے کی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں نے شرکت کی. اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا. نواز شریف صاحب نے بھی شرکت کی، اور آخر میں باقی جو نام ماندہ نام ہے نا وہ آخری پیراگراف میں، وہ پھر ہم جب وہاں پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ جناب یہ لوگ ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ آتی نسلوں کو یاد ہونے چاہیے. جب یہ ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام ہونا چاہیے، آئین کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، عوام جمہور کی آواز سنو، یہ بھول جائیں اب آپ. اچھا ہاں، اب یہ دے آر فیسیلیٹیٹرز، یہ آئین توڑنے کے سہولت کار ہیں. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ کیریکٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو سب سے بڑا دعوے دار، جو کہتی ہے کہ ہم آئین کے خالق ہیں. یہ سرزمین بے آئین تھی، ہم ہیں جس نے اس کو آئین دیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا رہنا کیسے ہے. ہم نے بتایا کہ ضابطہ کار کے تحت اس ملک کو چلایا جائے گا. وہ بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی مستقبل کے لیے اپنے نظریہ، جس کو ہم نظریہ سمجھتے تھے، انہوں نے وہ صدقہ کر دیا نواز شریف کے اوپر، اور وہ مار کے کسی کو دے دیا. اچھا جناب، اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی غور کیا اور مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت کی. اچھا ایک دو باتیں اس میں درست بھی ہیں، ایسی بات مشاورت کی ہوگی کہ لوگوں کی سارے ملک میں بارش سے، یالہ باری سے گندم کا بالکل صفایا ہو گیا ہے، خوراک کا بحران آنے والا ہے، عوام کی کوئی بات نہیں. نہیں، وہ بات آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی چل رہی ہے. جی جناب آگے یہ کہتے ہیں کہ جناب اجلاس نے کیا مطالبہ کیا؟ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے. یہ غیر جانبدارانہ، شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کا بنیادی دستوری تقاضا ہے، جس سے انحراف ملک کو تباہ کن سیاسی بحران میں مبتلا کر دے گا. بیسیکلی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر آئینی طور پہ جو اسمبلیاں جو تحلیل ہو چکی ہیں، ان کو غیر آئینی طور پہ ان کے انتخابات کو پوسٹ پون کر دیا جائے. انتخابات نہیں ہونے چاہیے. یہ پریسیڈنٹس سیٹ ہو رہے ہیں، ایگزامپل سیٹ ہو رہے ہیں. یہ صورتحال ملک کے معاشی مفادات پر خودکش حملے کے مترادف ہوگی. مطلب اگر اکٹھے بھی انتخابات ہو جاتے ہیں اکتوبر میں، اور 6 months ڈاؤن دا لائن، 6 ماہ کے بعد کسی وجہ سے کسی ایک صوبے کی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، تو ان کے دلائل کے مطابق اس کے بعد اگلے 4.5 سال تک وہاں پر نگران حکومت قائم رہنی چاہیے، کیونکہ اس وقت انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے. گوئنگ بائی دس لاجک، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ آئین اور وہ سب سائڈ پہلی چیز آئین کے اصل کہانی ہے، مخالفت میں نکل اصل کہانی ہے انتخابات ہو گئے تو عمران خان ان کو کھا پی جائے گا. نظر آ رہا ہے نا ان کو. آگے دیکھیں چلے جناب. اجلاس نے واضح کیا کہ لشکر اور جتھوں سے ریاستی اداروں پر حملہ آور ایک جماعت کے دباؤ پر پورے ملک کا سیاسی اور آئینی مستقبل میں مستقل سیاسی اور آئینی بحران پیدا کرنے کی سازش کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی. اچھا وہ سازش کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق انتخاب ہونے چاہیے. انتخابات کا مطالبہ جو ہے وہ سازش کہلائے گا آج کے بعد سے. صحیح. بدقسمتی سے ایک انتظامی معاملے کو سیاسی اور آئینی بحران بنا دیا گیا ہے. انہوں نے بنایا ہے. یہ انتظامی معاملہ تھا، اس الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے اس کو خود سیاسی اور آئینی بحران بنایا. تو یہ کنڈیم کر رہے ہیں جناب بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو. معاشی، سیکیورٹی، آئینی، قانونی اور سیاسی امور کو نظر انداز کرنا ریاست کے مفادات سے لا تعلقی کے مترادف ہے. یعنی کہ آج کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ان جماعتوں کے مستقبل میں 10 years 15 years 20 years ڈاؤن دا لائن کوئی بھی حکمران، اتحاد یا جماعت یہ فیصلہ کر سکتی ہے، اپنے لگائے ہوئے فائنانس سیکٹری کو کہہ سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی پیسے نہیں ہیں. وہ یہ کہہ سکتی ہے، ہاں وہ یہ اپنے لگائے ہوئے ڈیفنس سیکٹری کو کہہ سکتی ہے. یا آپ کو 4 یا 6 لوگوں کا گٹھ جوڑ چاہیے نا ٹوٹل. آپ کو 2-3 آپ کو ہائر رینکس میں آپ کو جو ٹاپ ملٹری آفیشلز ہیں وہ چاہیے اپنے ساتھ، اور 1-2 بندہ آپ کو سپریم کورٹ میں چاہیے، 1 بندہ الیکشن کمیشن میں چاہیے، یا سپریم کورٹ میں نہ بھی ہو.
الیکشن کمیشن میں چاہیے، خود آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بلا شرکت غیر فار ایور آپ گورنمنٹ کر سکتے ہیں. یہ وہی نون لیگ ہے جو کچھ عرصہ پہلے کہتی تھی کہ انتخابات میں فوج کی سیکورٹی بھی ہمیں نہیں چاہیے. آج وہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سیکورٹی والا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انڈکٹ ہوتے ہیں فورسز میں اور آپ وہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، ارلی ریٹائر ہوتے ہیں لوگ، یہ ینگ ایج میں ریٹائر ہوتے ہیں، یہ کوئی 60 سال کی ایج میں تھوڑی ریٹائر ہوتے ہیں. ان کا جو معاہدہ ہوتا ہے نا، جو ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہ جب ونس اے سولجر آلویز اے سولجر، صحیح، اور آپ کو کبھی بھی کال آف ڈیوٹی پہ رسپونڈ کرنا ہے. جب آپ کو ریٹائرڈ فوجیوں کی ضرورت پڑے گی اس ملک کو، آپ کا ملک ایک چھوٹے سے آرڈر کے اوپر ان سب کو طلب کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، وہ آئیں گے. ان کا محنتانہ آپ دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اگر ان کو محاذ جنگ پہ بھیجنا ہے، ان سے کوئی ڈیوٹی لینی ہے، تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سیکورٹی پرسونل موجود نہیں ہے. مجھے کل جو ہے وہ اس بات کا علم ہوا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی آپ ریٹائرڈ فوجیوں کو بلا کے ان سے سروس لیتے رہے. صحیح. تو اب کیا کس بات، ہنر تو نہیں بدل سکتا جناب. آگے چلتے ہیں جناب. ریاستی مفادات سے لاتعلقی کا مترادف ہے، خاص مقصد اور جماعت کو ریلیف دینے کی عجلت سیاسی ایجنڈا دکھائی دیتا ہے. اچھا یہ سب ایک بہت ہی ایبسرڈ، بہت ہی ویک، کمزور دلیل ہے. ہر ایک پہ تبصرہ کرنے کے بجائے کوئکلی گو تھرو کروں گا. ججز والی بات ہے، سپریم کورٹ والی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. خاص مقصد اور جماعت کو ریلیف دینے کی عجلت سیاسی ایجنڈا دکھائی دیتا ہے. یہ آئین و قانون الیکشن کمیشن کے اختیار کے بھی منافی ہے. آئین کے آرٹیکل 218(3) سمیت دیگر دستوری شکوں کے تحت انتخاب کرانا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے، لیکن وہ دائرہ اختیار یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا. جی، یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے، سکندر سلطان راجہ کہے تو 10 سال الیکشن نہیں ہوں گے. یہ اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑی آئین کے خلاف ورزی کوئی نہیں ہے. یہ بالکل بکواس ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کو آئین کے تحت ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کے اختیار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان اندھا بن کے ایسے ہاتھ ہلانے لگ جائے کہ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے، تو مطلب سپریم کورٹ کوئی تو ہوگا نا جو اس کو کہے گا کہ نہیں، ٹو کریکٹ دا تھنگس، کورس آپ یہ رکھیں، اس طریقے سے جائیں، آپ حکومت کی بی ٹیم بن کر مت کھیلیں. جب آپ خود ایک آئینی ادارہ جو ہے اس کا جھول واضح طور پر حکومت کی گود کی طرف نظر آئے گا، تو پھر ظاہر لوگ سوال کریں گے نا. تو یہ آگے چلتے ہیں جناب. یہی فیصلہ سپریم کورٹ کے 4 معزز جج صاحبان از خود نمبر 2023-1 میں دے چکے ہیں. اچھا یہ وہ جو 9 ممبر بینچ بنا تھا نا، اس کی کہانی کیونکہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. 4-3 ہاں کہ یہ 4-3 سے یہ ان کا 4-3 والا. اس کو چیلنج نہیں کیا انہوں نے، اس کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ پتا تھا ول اسٹینڈ ایکسپوز. ایک دن پہلے پالیٹکس کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. اجلاس چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کرتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ از خود نوٹس نمبر 2023-1 کے 4 رکنی اکثریتی فیصلے کو مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کارروائی ختم کی جائے. افسوسناک امر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اقلیت کے فیصلے کو اکثریت کے فیصلے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ طرز عمل ملک میں ایک سنگین آئینی اور سیاسی بحران ہی نہیں بلکہ آئین اور مروجہ قانونی طریقہ کار سے انحراف کی واضح مثال ہے، جو ریاست کے اختیارات کی تقسیم کے بنیادی تصور کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے. اچھا میں آپ کو اس میں یہ بتا دوں، یہ جو 3 نام لکھے ہوئے اور بار بار نام لکھ کے یہ کیا، یہ بیسیکلی پریشرائز کرنے کا ٹیکٹک ہے. یہاں پر ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. دیکھیں آپ اس ملک کی جو سمسیا ہے نا، جو پرابلم ہے، جو اصل مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیں. آپ اپنے منہ سے بول کے کہنا کہ آپ وہ جماعتیں ہیں جو انتخابات نہیں چاہتے، مطلب یہی ہے نا کہ یہ 3 ججز کہہ دیں گے کہ انتخابات کروا دیں. آپ یہاں پر لکھیں اور آپ کہیں کہ جناب نہیں، انتخابات نہیں کروانا، ہمیں ڈر لگتا ڈیلے کرنا، ہمیں ڈر لگتا کہہ دینا نہیں، اس سے بہادری کا بیانیہ خراب ہو جائے گا. آگے چلے جناب. اجلاس نے سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے 184(3) کے تحت تمام مقدمات کی سماعت روکنے کا حکم دیا ہے. متضاد عدالتی فیصلوں سے ناقابل عمل اور پیچیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے فیصلے کا احترام کرنا بھی سب پر لازم ہے. اچھا فرینکلی اسپیکنگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب اس کے حوالے سے نا کلیریفیکیشن دینی چاہیے، جیسے چیف جسٹس صاحب نے کل کلیریفیکیشن دی، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم جو ہے وہ بیسیکلی ان کو اپنا مشترکہ اپنا جج قرار دے رہی ہے. یہ تاثر ان کے بارے میں اب یہ قائم کر رہے ہیں نا بار بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. شروع سے نون لیگ ایسے کر رہی ہے. بالکل، اگر کوئی پردہ ہے تو آپ یہاں پہ بھی گرا. جی، یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان اسپوکن چیزیں ہوتی ہیں، کیوریٹو ریویو پٹیشن، لیکن آپ جو ہے نا ان کو ایک ایک کر کے وہ جس طرح چور کھرا چھوڑ جاتا ہے نا، تو وہ بالکل یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جیسے فورن ریفرنس ان کا ختم کرنے کا پی ایم نے کر دیا. جی.
اجلاس نے مطالبہ کیا کہ پاکستان بار کونسل اور دیگر بار ایسوسیشنز کی طرف سے آرٹیکل 209 کے تحت دائر کردہ ریفرنسز پر کارروائی کی جائے. سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے خلاف یہ بالکل اب اس طرف جا رہے ہیں, پلیٹ فارم جو ہے اس طرف جا رہے ہیں پاکستان. اچھا اس کے بعد اجلاس نے یہ جناب اجلاس نے واضح کیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن تو پہلے اس مقدمے میں رضاکارانہ طور پر بینچ سے الگ ہو چکے تھے, لہٰذا وہ موجودہ بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے. اس بابت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے آرڈرز واضح ہیں, یہ سب کچھ ریکارڈ پر بھی موجود ہے. اجلاس نے چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے بینچز میں اٹھنے والی اختلافی آوازوں کو ادارے کے سربراہ کے طور پر سنیں اور فل کورٹ اجلاس کا انعقاد کریں تاکہ ون مین شو کا تاثر ختم ہو. ڈائریکٹ اسالٹ, ڈائریکٹ حملہ آن چیف جسٹس آف پاکستان. نمبر 2, یہ بالکل اس وقت یہ کہانی جان بوجھ کے, یہ اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. ان کو پتہ ہے, ان کو معلوم ہے بھائی وہ 9 رکنی بینچ سے علیحدہ ہوئے تھے, اس کے بعد ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا, اس کے بعد اب جمعے کے روز ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا, 2 لوگوں کے چھوڑنے کے بعد فریش بینچ, نیا بینچ ہے, 3 رکنی بن گیا. یہ وہ بینچ نہیں ہے. تو آپ کیسے اس بینچ سے اگر علیحدہ ہو گئے تھے تو بھائی ایک نیا بینچ ہے, اس سے علیحدہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد پتہ انہیں سارا علیحدہ بات آ جائے گی. اجلاس نے آرٹیکل 63 کے معاملے پر 3 رکنی فیصلے کو سیاسی عدم استحکام کا باعث قرار دیا, جس کے ذریعے آئین کو ری رائٹ کیا گیا. اچھا یہ جو ہے نا, یہ وہ فیصلہ ہے کہ ووٹ کس کے کہنے کے اوپر, پارٹی سربراہ جو ہے وہ قائد ہے, اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے یا پارلیمانی پارٹی آلریڈی تھا, لیکن وہ ووٹ خارج کرنے کا پہلے یہ اس کا ریفرنس ہے. اجلاس نے یہ بھی قرار دیا کہ اعلیٰ ترین عدالت کی سوچ میں تقسیم واضح نظر آ رہی ہے, لہٰذا عدالت عظمیٰ کو متنازع سیاسی فیصلے جاری کرنے سے احتجاج کرنا چاہیے. مطلب وہ احتراز کرنا چاہیے. اور یہ کیا کر رہے ہیں جی, بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے سیاسی فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو ہمیں سوٹ نہیں کرتے, جو ہمارے خلاف ہو. مطالبہ کیا گیا, یعنی ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں نا کہ یار وہ فیصلے کرو جڑے سانو سوٹ کرتے, تاکہ تسی بھی صحیح چیف جسٹس لگو. اور یہ وہ حکومت ہے جو انہی ججز, جن کے نام لے رہے ہیں, انہی ججز کے سو موٹو کے تحت لیے گئے فیصلے پر وجود میں آئی. یس, وجود میں آئی. مطالبہ کیا گیا کہ چیف جسٹس اور بعض دیگر ججوں سے متعلق یہ تاثر بھی ختم کیا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں خصوصی امتیازی رویہ اپنا رہے ہیں. یہ بھی واضح کیا کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ہدایت کرنے والے خود تقسیم ہیں, انہیں آپ اپنے اندر بھی اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہی بات عمران خان صاحب کہہ دیں کہ یہ ججز, یہ جو 7 ججز ہیں, یہ 8 ججز ہیں, ان کو اپنے اندر سے یہ تاثر ختم کرنے کی ضرورت ہے, یہ تاثر ختم کریں کہ یہ نون لیگ کا جج ونگ ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں, یہ بیسیکلی بات کی گئی ہے, یہ مان رہے ہیں, یہ بات کی گئی ہے یہاں پہ کہ تحریک انصاف, تو بھائی تحریک انصاف اگر یہ کہہ دے کہ نون لیگ کا جج بینچ ہے یہ یا جج ونگ ہے, تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس وقت کیا وبال پیدا ہوگا. ویسے معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ چلتا تھا لاہور ہائی کورٹ, نہیں لاہور ہائی کورٹ, لوہار ہائی کورٹ. ہاں, وہ مذاق ہوتا تھا, مذاق اڑاتے تھے لوگ, اس پر بھی تنقید کرتے تھے. بہت طویل ہو جائے گی, جلدی سے آگے چلیں. وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی سے متعلق آگاہ کیا اور سپریم کورٹ میں معزز جج صاحبان کے درمیان اختلافی فیصلوں اور بینچوں کے اجرا سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بریفنگ دی. ٹھیک ہے, تو اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کا آپ کو پتہ ہے نا, چھوڑے آگے چلے. اجلاس نے پھر تارڑی ہیں 97 اور پھر تارڑی ہیں. اجلاس نے پارلیمنٹ کی حالیہ قانون سازی کی بھرپور تائید کی اور کہا کہ اس قانون سازی سے انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں, جبکہ عوام الناس سے دس از واٹ آئی ایگری ود. جی, اس اعلامیے میں جی, یہ جو قانون سازی ہے نا, اس کو ہونا بیسیکلی 2/3 کے ساتھ آئین میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی. اور یہ جو اختیار ہے بینچ کی فارمیشن کا, اور اس بینچ کی فارمیشن جو ہے اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بن جائے, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, اپیل کا حق ہو, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. وہ ہونی چاہیے کس وقت؟ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ وار ٹائم پہ کچھ کرتے ہیں اور پیس ٹائم پہ کچھ کرتے ہیں, دونوں کے مطالب مختلف ہوتے ہیں. جس وقت آپ کا یہ الیکشن کا کیس کیا ہوا ہے نا, ان کی طرف سے باہر ٹائم ہے, تو اس وقت جب آپ یہ فیصلہ کریں تو آپ کا نیت صاف نظر آ رہا ہے نا, میلافائڈ انٹینشنز ہیں آپ کی. یہ جناب انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ کی رائے کو احترام کرنا چاہیے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اجلاس کو ملک کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی. غربت کا رونا رویا ہوگا, خزانہ خالی, آئی ایم ایف مان نہیں رہا, بس آگے چلیں, یہی باتوں میں ویسے زبانی پتہ ہے. آخری 1 مہینے میں خوشخبری سنائیں گے. آخری بات جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں آنی چاہیے جی, مستقبل میں, دس از این انٹرسٹنگ ٹائم. میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے, بہت مشکل وقت ہے. لوگ جو ہیں وہ ہیجان میں مبتلا ہیں,
لیکن یہ بہت اچھا وقت ہے. اس سے وہ کوئی رہ تو نہیں گیا جی ٹھیک ہے نا. تو اس سے صحافی بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن جمہوریت کے دعوے دار چیمپئن آئین کے دائی ان کے چہروں سے نقاب نوچ کے اتارا گیا جی. اس میں اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہوئی ہے, اس میں ہمارے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکسپوز ہوئے, اس میں جج ایکسپوز ہوئے, اس میں وہ سیاسی جماعتیں جو بڑی دعوے دار جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں جی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آئین کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتے ہیں, آئین جو آنسو بہاتے تھے یہ سب سے مقدس دستاویز ہے. جب یہ لوگ تقاریر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں میں قومی اسمبلی میں کھڑا ہوں, یہ اوپر اللہ پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کو گواہ بنا کر اور آئین کی اس مقدس کتاب کو گواہ بنا کر میں یہ کہتا ہوں. یہ اس طرح شروع کرتے ہیں, کل کو کس منہ سے اٹھائیں گے. نام سن لیں, نام ظاہر ہے کہ ضرور ہونے چاہیے. اجلاس میں MQM کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, امین الحق, سردار اختر مینگل, ہاشم نوتزئی, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ, محمد طاہر بزنجو, محمود خان اچکزئی, شفیق ترین, ANP کے امیر حیدر خان ہوتی, میاں افتخار حسین, بلوچستان عوامی پارٹی کے باپ کے ڈاکٹر خالد مکسی, چودھری صالح حسین, طاہر بشیر چیمہ, نواب زادہ شاہ زین بگٹی, آفتاب احمد شیرپاؤ, خواجہ محمد آصف, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, سردار ایاز صادق, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, رانا تنویر حسین, مریم اورنگزیب ملک, محمد احمد خان, عطا اللہ تارڑ, علامہ ساجد میر اسلم بھوتانی, مولانا عبد الغفور حیدری, شاہ ویس نورانی, کامران مرتضیٰ, محسن داوڑ, فاروق ایچ نائک, مرتضیٰ وہاب اور شیراز راج پر شریک ہوئے. دیگر ان لوگوں کے علاوہ جو وہاں پر تھے ویڈیو لنک کے اور ان سب کا چہرہ جو ہے اٹ سٹینڈز ایکسپوزڈ. اور اگلی ویڈیو ہوگی خان صاحب کا جو اس کے اوپر رد عمل آیا, اور وہ رد عمل وہ بڑا خطرناک رد عمل. نقوی صاحب, نواز شریف نے لندن سے پریس کانفرنس کی, اس کے 24 گھنٹے بعد عمران خان نے خطاب کیا. یہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں اور خان صاحب کے سخت رد عمل کی وجہ کیا نظر آئی؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب, ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پر پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہ طے کر لے گی کہ ٹھیک ہے ملک کا نقصان نہ ہو, عوام کا نقصان نہ ہو, اور ہم معاملات کو میز پر بیٹھ کے طے کر لیں. صحیح. لیکن یہ جو 24 گھنٹے کے دوران یہ دو چیزیں ہوئی ہیں. لندن سے نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کا ہم مکمل احوال بتا چکے ہیں. اس کے دوران کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان کی, کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور پھر عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے. اور اس خطاب کے اور نواز شریف کی پریس کانفرنس کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. صحیح. اور اس کور کمیٹی میں جن بنیادی 4-5 چیزوں پر بات ہوئی ہے اس میں سے ایک ہے جو اب ریفلیکٹ کر رہی ہے, ایک نہیں 2 ہیں جو ریفلیکٹ کر رہی ہیں خان صاحب کے خطاب میں. اور وہ جو ہمیں لگتا تھا نا کہ یہ بیٹھ جائیں گے, یہ لڑیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مارا ماری کریں گے, اس کے بعد ایک مقام آئے گا جس کے اوپر ان کو لگے گا کہ اب ہم ٹیبل پر بیٹھیں تو ہم اچھا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. رائٹ. لیکن یہ معاملات سڑکوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور ایک مرتبہ خدا نخواستہ یہ معاملات عوام نے اپنے ہاتھ میں لیے اور یہ فیصلے سڑکوں پر ہونے لگے, پھر یہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. صحیح. اور ظاہر ہے کہ ہماری بار بار خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں, سیاسی انائیں اتنی بڑی ہیں نا, اور پھر خوف اتنے بڑے بڑے ہیں. ویسے خان صاحب کو جو ہے نا ایک بات کہہ دینی چاہیے کہ میں الیکشن ہو گیا, میں واپس آ بھی گیا, تو میں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بناؤں گا جیسے آپ ہمیں بنا رہے ہیں. پھر آپ آئیڈیالزم ایک مرتبہ ان کو یہ کہہ دینا چاہیے نہیں, وٹ از دا وے فارورڈ. دین اس دوسری صورت میں تو PDM اور اس میں شامل ساری سیاسی جماعتیں وہ کہتی ہیں کہ آؤ آ کے ہمیں اگر کوئی زبردستی اتار سکتا ہے تو اتار لو. ہم کسی آئینی جمہوری تقاضے کو, اقدار کو ہم نہیں مانتے, ویلیوز کو نہیں مانتے. اچھا, صرف پریس کانفرنس نہیں ہوئی, پریس کانفرنس کے بعد میاں محمد نواز شریف کے کچھ ٹکر چلائے گئے ہیں. اس پریس کانفرنس کا لب لباب یہ تھا کہ ہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس مظاہر, جسٹس منیب, یعنی کہ جو جس کو یہ اپنے طور پہ لائک مائنڈیڈ گروپ کہتے ہیں, ہم ان کا کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے. جو ہمارا لائک مائنڈیڈ گروپ ہے جس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے, یا فل کوڈ بنا دیں تو ہم بات مانیں گے, ورنہ ہم بات نہیں مانیں گے. اب یعنی کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ فل کوڈ جو ہے
وہ الیکشنز کا فیصلہ نہیں کرے گا، یعنی وہ آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا. ان کو کیسے پتہ ہے، ان کو کیسے معلوم ہے اس بات کا؟ خان صاحب نے جو بات، ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ آئین کے مطابق کریں گے تاکہ ہمیں وہ قبول نہ ہو. اب جو ٹکر چلوائے گئے ہیں نواز شریف کے وہ سن لیں. جی. اور یہ مسلم لیگ نون نے آفیشلی بھیجے ہیں، میاں محمد نواز شریف کو کوٹ کر کے چلائے گئے ہیں. خان صاحب کا خطاب کہیں نہیں چلا، اس میں جو گفتگو کی ہے وہ اس کی میرا خیال ہے کہ لاسٹ کنکلوڈنگ لائنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور درمیان میں جو ایک پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اس کے حوالے سے لاجیکلی اس کو دیکھیں گے، منطقی طور پہ کیا وہ بات درست ہے، دلیل درست ہے یا نہیں ہے. نواز شریف کے حوالے سے ٹکرز چلے. انہوں نے کہا کہ 3 رکنی بینچ میں ثاقب نثار زدہ لوگ شامل ہیں، انصاف کی توقع نہیں. یعنی کہ انصاف ان کے خیال میں یہ ہے کہ الیکشنز نہ ہوں تو یہ انصاف ہے، آئین پہ عمل نہ ہو تو یہ انصاف ہے. تو ان کو ان ججز سے کہ یہ آئین کے مطابق فیصلہ نہ دے دیں، اس وجہ سے انہیں انصاف کی توقع نہیں ہے. آگے نواز شریف صاحب نے جو بات کی وہ اگین تصادم کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل منڈے کو جب پروسیڈنگز سٹارٹ ہوں گی، 3 رکنی بینچ سماعت کا آغاز کرے گا، وہ عدالت میں پیش ہوں گے. پیش ہونے کے بعد وہ عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ سے مطلع کر دیں گے کہ ہم مائی لارڈ کہ ہم نہیں بائے ہیں، بائے 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 ہم اس عدالتی کارروائی کا. اچھا، جو ایکس پارٹی ڈیسیجنز ہیں، جی یہ بات طے ہے. میں نے اس کے جیسے یہ ٹکرز آئے پھر میں نے 1-2 وکلاء سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ کیا ہوگا پھر اس صورت میں جب حکومت فریق ہی نہیں ہوگی، حکومت پیش نہیں ہو رہی ہوگی، اپنا موقف نہیں دے رہی ہوگی. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی کہ ایکس پارٹی ڈیسیجن ہے کیا وہ اپلیکیبل ہوگا یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ایکس پارٹی ڈیسیجن بھی اپلیکیبل ہوتا ہے، عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، ماننا پڑتا ہے. البتہ اس سے معاملات خراب ہو جائیں گے، اس سے معاملات. اب یعنی اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بائیکاٹ کرے، اگر حکومت بائیکاٹ کرتی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا حکومت یہ کہے گی کہ انٹیریئر سیکٹری بھی پیش نہ ہو، ڈیفینس سیکٹری بھی نہ پیش ہو، سرکاری ملازم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹارنی جنرل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، وکلاء پی ڈی ایم کے جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے، پھر کیا صورت ہوگی؟ کیا منڈے یا ٹیوزڈے کو ڈیسیجن آ جائے گا؟ اہم سوال. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت تعاون کرے یا نہ کرے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، تمام جماعتوں کو 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. انتخابات سے متعلق کیس پر فل کورٹ بنایا جائے. ہر بینچ میں یہ 3 جج پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں. 2017 میں بھی اسی طرح کا بینچ بنا تھا. اچھا، یہ اگین یہ بات ہم ریپیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی ان کو کھل کر کہنا چاہیے کہ نا وی ڈو ناٹ وانٹ الیکشنز ان پاکستان، ہمیں نہیں چاہیے انتخابات. ایک مرتبہ کھل کر انتخاب بھی چاہیے اور حکومت بھی چاہیے، یہ حکومت بھی چاہیے، ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسا، جسٹس عظمت سعید شیخ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، یہ جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں نااہل کیا تھا، مجھے کیوں نکالا. عوام کو اس فیصلے سے بچنا ہوگا اور کھڑے ہو جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ آیا تو ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا. میاں صاحب کس کو ڈرا رہے ہیں؟ مطلب مگر اب سارا جمہوری نظام کو سپورٹ کرتا ہے کہ ہر ملک میں جمہوری نظام ہو، وہ کیسے اس کو روکیں گے؟ بس کہ الیکشنز نہ ہو، 500 پہ ڈالر چلا جائے گا. 100 نہ، ایک دن اور ایک رات اور گزر جائے گی، آپ کی زندگی کی ایک رات کم ہو جائے گی. سانس کم لیں، آکسیجن جو ہے وہ زیادہ استعمال ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں، یہ وہی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ چکن مہنگا ہو گیا تو مرغی کھائیں، کہ 4 لوگ جو ہیں وہ مل کے روٹی کھا لیں، چائے کی ایک پیالی، چائے 2 کی بجائے 1 پیالی کر لیں، چائے کی پیالی کم کر دیں. زہر کھانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ سارے گفتگو چلتے ہیں. صاحب تھوڑا سا مجھے ایڈ کر رہے تھے، یہ وہی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ 10 ارب کے ہم لیپ ٹاپ دے دیں گے، مفت آٹا ہم تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں. 82 ارب روپے انہوں نے وہ فنڈز بھی جاری کیے، ان کو اسلام آباد کے حوالے سے میرے پاس اس کی تفصیل. اور وہ سستا پیٹرول اسکیم جو ہے، سر ساری چیزیں تو آپ بھی ذہن میں رکھیں. بالکل. تو جناب اس کے بعد خان صاحب کا رد عمل آیا، اور اس رد عمل سے اب لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا وہ پھر اب یہ طے کر لیا نا انہوں نے کہ سڑکوں کے اوپر طے کریں گے، الیکشن کی طرف نہیں جانا. اب ایک دفعہ طے کر لیں بھائی چیمپئن. اچھا، یہ کیا کہتے تھے، یہ جو کچھ الزامات ہیں عمران خان کے اوپر، وہ ان الزامات، ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا ملک، ہم ڈیفالٹ سے بچانا ہے، وہ تو خیر اس کا تو پردہ چاک ہو گیا، وہ بیانیہ سے تو یہ خود پیچھے ہٹ گئے نا. انہوں نے بتایا اب نہیں بول رہے.
اچھا یہ کہتے تھے کہ وہ پارلیمانی جمہوری نظام ختم کر کے صدارتی نظام لانا چاہ رہا تھا عمران خان کہ 2/3 میجورٹی آتی یا کچھ ہوتا، پھر اس کے بعد وہ کہ یہ جنرل فیض کے ساتھ ان کی مل کے گیم تھی، صدارتی نظام لایا جاتا اور یہ سارا اس طریقے سے ہوتا اور ہمیں سزائیں ہو جاتی. یہ بیسیکلی جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ کون سا نظام لانا چاہ رہے ہیں جس میں الیکشنز نہ ہو، 2 سال مزید اسمبلیاں جو ہیں وہ توسیع آ جائیں اور یہ اپنے سارے ان کے جناب کیسز اور وہ ختم ہو جائے. خان صاحب نے جو کیا، اچھا خان صاحب نے خطاب کیا، خطاب میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹیٹو ہیں، وہ ہیں جو پہلے کر چکے ہیں، ان سے ذرا کوئکلی گزریں گے. 2 باتیں بہت نئی ہیں اور بہت اہم ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے کر لیں گے. انہوں نے ڈنمارک اور پاکستان کا موازنہ کیا، رول آف لاء کا اور کرپشن کا، کہ جہاں پر رول آف لاء ہے ڈنمارک کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اسی حساب سے پھر جو کرپشن ہے اس میں ڈنمارک جو ہے کس نمبر پر آتا ہے اور ہم کس نمبر پہ آتے ہیں، یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. وہ انہوں نے کرپشن انڈیکس اور رول آف لاء انڈیکس جو ہے اس کے حوالے سے بات کی. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسمبلیاں اس وجہ سے تحلیل کی تھیں، اور جب ہم نے تحلیل کی تو ہم نے بڑے چوٹی کے جو وکلاء ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی تھی، اور ہمیں یہ پتا تھا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیر از نو وے کہ جو 90 دن کی جو تاریخ ہے اسے پھلانگا جا سکتا ہے، اس کو کراس کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی حکومت کیوں قربان کی، اس وجہ سے نہیں ختم کی، ہم نے اس وجہ سے ختم کی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو معاشی بحران ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے. سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا الیکشن سے، تو ملک کیونکہ نوز ڈائیو کر رہا ہے، تو ہم نے اس وجہ سے اسمبلی ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ بے روزگاری کے حوالے سے راشن جس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بات کی. پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ کمپیریزن کی طرف چلے گئے، معیشت کی انہوں نے بات کی، الیکشنز کی امپورٹنس جو ہے اس کے اوپر بات کی. پھر انہوں نے کورٹ کے حوالے سے بات کی کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ نواز شریف، پی ڈی ایم، یہ ان کی اتحادی جماعتیں، یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اگر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم اسے نہیں مانیں گے، یعنی کہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے پاس الٹیمیٹلی کیا چوائس ہے؟ آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس دن چھٹی کر لیں، ان کو خوش کر دیں. نہیں ایسا نہیں ہوا کرتا. کرام مغل صاحب بڑے سادے ہیں جی، تو وہ خان صاحب نے کہا کہ ایک دن بعد آ کے فیصلہ دے دیں نا یار، ایک دن یہ خوش ہو جائیں گے، ریسیس کر دیں 8 اکتوبر جی جی چھٹیاں. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشنز اگر 90 دن میں ہوتے ہیں تو ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. بالکل 90 دن کی ڈیٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ اس کا بیرسٹ منیمم ٹائم کا کہے گی. ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں یہ تو کنفرم ہے کہ یہاں پر خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو کلین سیٹ، اور جس کے پاس پنجاب اس کے ساتھ مفاد دور نہیں ہوتا. ہاں بالکل، جی ٹی روڈ فیصلے کرتی ہے بڑے بڑے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں نا ججز کے خلاف، ان کی فیملی اور وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ جب میرے ساتھ یہ ہوا تھا، جب ظاہر ہے کہ وہ 9 اپریل کی رات جی ججز عدالت کھل گئی اور جو فیصلہ ہوا سو موٹو لیا گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ بھی ہوا، میں نے نام نہیں لیے، میں نے ججز کو نام لے کے کرٹیسائز نہیں کیا. مجھے صرف عدالتوں کے ساتھ ایک شکوہ تھا، ایک شکایت تھی جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی، ہم کون سا ایسا کام کرنے جا رہے تھے. تو یہ انہوں نے بات کی. پھر جو ہے وہ بہت ہی اہم انہوں نے بات کی کہ یہ جو لوگوں کی پکڑ دھکڑ اس کے حوالے سے اظہر مشوانی، حسان نیازی، باقی لوگوں کا، سوشل میڈیا ٹیم کا، اس کا تذکرہ کیا. پھر یہ بھی کہا کہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے جو اس میں ملوث ہیں، اس سارے کو بات کی. دوسرا انہوں نے جو معاملہ کیا نا کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تصادم چاہتی ہے، اس میں اب ان کی جو لاجک ہے اس لاجک کو ذرا پرکھ لیں. خان صاحب نے جو بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کا یہ الزام ہے کہ ہم تصادم چاہتے ہیں، ہم انتشار چاہتے ہیں. انتشار اور تصادم کی صورت میں کیا ہوگا؟ حالات خراب ہوں گے، حالات خراب ہونے کی صورت میں الیکشن نہیں ہوگا. ہاں جی، وہ جو آئین میں ایک تو ہے تھوڑی سی گنجائش، جو پارٹی الیکشن مانگ رہی ہے، جو پارٹی سیاسی اکھاڑے میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے، جو پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں انتخابات ہو جائیں، وہ کیسے تصادم اور انتشار چاہے گی؟ انتشار اور تصادم تو وہ چاہے گا جو چاہ رہا چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو اب جب آپ میاں محمد نواز شریف کی پریس کانفرنس، پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کے اجلاس کا احوال،
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी कार्रवाई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके ट्वीट्स देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इलेक्शन कौन नहीं चाहता। तो उस पे इसका राना मतलब यह है सलाउल्लाह कि साहब ने सर एक बड़ा और भी दावा किया कि हो सकता है इन 3 जजों के खिलाफ हम रेफरेंस लेके आए। वो रेफरेंस वाली अब हम जाहिर है कि एक बड़ी तफसीली बात है, उसके ऊपर हम अलहदा से पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल है कि क्या मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है। फिर खान साहब ने कहा कि देखें असल में मसला ये चाहते हैं कि इलेक्शन ये करवा देंगे, वरना अक्टूबर में नहीं करवाएंगे, ये करवा देंगे अगर ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर दे, माइनस कर दे, हटा दें। तो दैट इज अ नोन प्लान। अच्छा, ये वाली जो बात है, उसके बाद जो सबसे 2-4 बातें जो उन्होंने की, उन्होंने एक तो ये इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की, दूसरा जो सबसे अहम है वो पैगाम जिससे आपको लगता है कि ये मामलात अब सड़कों की तरफ जा रहे हैं। खान साहब ने कहा कि ये तो ये सब कुछ करते रहे हैं ना, नंगी तस्वीरें फेंकवा दी, ये लड़ते रहे आपस में सब कुछ, लेकिन आज इनके मफादात ने इनको इकट्ठा कर दिया। ये एक होके, इत्तेहादी होके, एक बन के हमारे खिलाफ सफ आ रहा है। लेकिन ये वो माफियाज हैं, ये वो लोग हैं जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये जजेस को कोर्स करते हैं, दबाव में लाते हैं, रिश्वतें देते हैं। खान साहब ने कहा मैं ये नहीं कहता कि अब इस वक्त जजेस को रिश्वत मिल रही है, माजी या वो माजी का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखें जजेस जो हैं वो आइन के साथ, अदलिया जो है वो खड़ी होनी चाहिए और वो खड़ी होगी। फिर उन्होंने कहा कि आज मैं पाकिस्तानी कौम सबको कहता हूँ कि ये वो वक्त है कि आपने इस मुल्क के आइन और कानून के साथ अगर आप खड़े ना हुए तो ये मुल्क को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। ये डाकू, ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के फैसले करेंगे कि कौन सा कानून उन्होंने मानना है, कौन सा नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप तैयार रहो अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए। आप सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना पड़े सड़कों पर तो निकलना चाहिए। सही। ये डायरेक्ट कॉल नहीं है निकलने की, लेकिन अब मामलात, इसका मतलब यह है कि अगर मंडे या ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे देती है इलेक्शन करवाने का और हुकूमत उस फैसले को मानने से इनकार कर देती है, तो अब ये मामला जा रहा है कि सड़कों के ऊपर वो कॉल देंगे। कॉल के नतीजे में क्या होगा, जिस तरीके से 25 मई को हुआ था या 8 मार्च ऑनवर्ड हुआ, अगर ये होता है, लोगों का थ्रेशोल्ड कितना है, ये मुल्क कितना सस्टेन कर सकता है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। लेकिन अब बात यहाँ पर यही आ गई है, उन्होंने, खान साहब ने मामलात को अब सड़कों की तरफ ले जाने का इंदिया दे दिया है। वो कॉल करते हैं, उस कॉल पे क्या रिस्पॉन्स आता है ये एक अलग बात है, लेकिन मामलात खुदा न खास्ता अगर सड़कों पे गए तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।